محنت کر کے 5 کر دیے، پھر بھی 5 کا قرض مند رہ گیا، پھر بیٹی کو مارا جاتا ہے، پھر کہا جاتا اپنے باپ سے کہ جہیز پورا کرے۔ اللہ اکبر، او یار دعاؤں میں رب سے بیٹیاں مانگا کرو، کتنی ہمت والی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ تم سے بھی گزارش ہے باپو، جب بیٹیوں کے رشتے کرو تو دیکھ بھال کے رشتہ کیا کرو، سوچ سمجھ کے رشتہ کیا کرو، آنکھیں بند کر کے بیٹی نہ پھینکا کرو۔ یہ مت دیکھ کے پیسے والا ہے بیٹی سکھ میں رہے گی، بات والا کے بیٹی سکھ میں رہے گی۔ بیٹیاں سکھ میں امیروں کے گھر نہیں رہتی ہیں، بیٹیاں سکھ میں دل والوں کے گھر رہا کرتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جن پہ پیسہ ہوگا وہ سکھ میں رکھیں گے، سکھ میں اس کے گھر بیٹی رہتی ہے جو خدا سے بھی ڈرتا ہے، مصطفیٰ سے بھی ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مسند اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ بس توجہ ہے نا، تو یہ حالات ہمارے ہیں۔ ہم نے امیر دیکھ کے دیا، یار دل والا دیکھ کے دیا۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جب تم نے رخصت کیا نا بیٹی کو، اس کے بعد بیٹی سسرال جاتی ہے۔ رخصت ہوئی، لال جوڑے میں گھر سے گئی، تھکے تو نہیں ابھی سارے لوگ تیار ہیں تھوڑی دیر سننے کے لیے، ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بیٹی رخصت ہو کے سسرال گئی تو پتہ چلا ہے تو پیسے والا لیکن جوئے کا شوقین ہے، اللہ ہے تو پیسے والا لیکن شراب کا رسیہ ہے۔ بتاؤ سکھ کہاں سے آئے گا؟ بیٹیاں پٹتی رہی، رہتی رہی، پٹتی رہی، رہتی رہی، لیکن باپ کی دہلیز پہ جب بھی بیٹی آئی نا، اس نے کبھی باپ سے یہ نہیں کہا ابا تو نے کیسے گھر ڈالا، آنسو پوچھ لیتی باپ کے گھر سے پہلے پہلے۔ باپ پوچھتا بیٹی کیا حال ہے، مسکرا کے کہتی ہے ابا تیرا شکر ہے، بڑا اچھا گھر دیا ہے تو نے۔ اسے پتا ہے اگر میں نے کہہ دیا بابا مجھے روز گالیوں کے بعد روٹی ملتی ہے، روز تانوں کے بعد روٹی ملتی ہے نا، یہ کبھی چین سے سو نہیں پائے گا، یہ کبھی چین سے سو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، وہ جانتی ہے چین سے سو بھی کیسے سکتا ہے۔ اسے پتا کہ جب میں جوان ہوئی تھی اور اس کو فکر ہوئی تھی میری شادی کی تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، یہ قیمتی جہیز نہ لا کر کے مناسب داموں کا جہیز لے کر کے آیا، لیکن میرا چہرہ اترا ہوا دیکھتا تھا، میں مسکرا دیتی تھی، باپ تھا سمجھ جاتا تھا بیٹی کا دل چھوٹا ہو رہا ہے، لیکن مسکرا کے کہتا تھا بیٹی دکھ نہ کرنا، اتنا دوں گا زندگی بھر عیش کرے گی۔ یہ پوری زندگی لگاتا رہا، اس نے محنتیں کر کے جہیز دیا، ہزار حسرتوں محنتوں لگنے کے بعد مجھے عزت سے اس نے رخصت کیا تھا۔ اگر آج اسے پتا چل گیا کہ جس گھر میں اس نے ڈالا ہے میرے گھر کے اس گھر کے اندر میرا سکھ جا چکا ہے، چین ختم ہو چکا ہے، تو یہ باپ چین سے سو نہیں پائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے اے باپو تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب بھی دیکھا کرو کہ رشتہ کرنا ہے پیسے والا نہ دیکھ، اگر دیکھنا ہے خدا والا دیکھا کرو، مصطفیٰ والا دیکھا کرو، اور تم بھی ایم اے پاس نہ دیکھو، بی اے پاس نہ دیکھو۔ اگر بیٹی ڈھونڈنی ہو دیندار دیکھا کرو، یہ پوچھو قرآن آتا ہے کہ نہیں، نماز پڑھتی ہے کہ نہیں۔ اگر نیک بیٹی لاؤ گے تو تعویذوں کی ضرورت نہیں ہوگی، قدم اس کے آئیں گے، کرم خدا کا برسنا شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج آگ لگی ہے سماج میں، آگ تمہیں پتا ہے، تم کو امیروں دولت والوں 10 لائق کی آتش بازی کرنے والوں، اس سال میں 7 لڑکیوں نے مسلم دھرم چھوڑا ہے، معاذ اللہ۔ 7 لاکھ غیر مسلموں کے گھر میں پہنچی، ذمہ دار کون؟ تم کہو گے RSS، میں کہوں گا غلط، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ ہاں دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے نکاح اتنے مشکل کر دیے کہ بیٹیاں امید ہی ہار بیٹھی، گزرتی عمر دیکھی تو کسی کا بھی ہاتھ تھام لیا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، بے شک بے شک، ہمیں اس کے ذمہ دار۔ یہی تو بیٹیاں تھیں جو حضور کے لیے جنگوں میں بڑے بڑے بہادروں کے آگے سینہ سپر ہوتی تھی۔ آج یہی بیٹیاں اسلام سے کیوں نکل رہی ہیں؟ کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ کبھی جھانکنا پڑے گا اپنے گریبان میں۔ سنا ہوگا نا تاریخ رہی ہے بیٹیوں کی، حضرت خالد بن ولید جنگ میں ایک دن ٹوپی بھول گئے تھے، پتا ہے نا جنگ میں، بات سمجھ رہے نا سارے لوگ، جنگ میں ٹوپی بھول گئے تھے تو ادھر بیوی سوئی، خواب میں حضور تشریف لے آئے، سبحان اللہ، فرمانے لگے تم سو رہی ہو، میرا خالد دشمنوں کی بھیڑ میں
دشمنوں کے بیچ میں پھنسا ہے. غالباً یہ خواب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے دیکھا کہ تم سو رہے ہو, میرا خالد دشمنوں کی بھیڑ میں ہے. آنکھ کھلی, جلدی سے دستہ تیار کیا, فوراً خالد بن ولید کی مدد کے لیے بھیجا. ادھر بیوی نے نگاہ ڈالی, دیکھا ٹوپی رکھی ہوئی ہے. کہتے یہ ٹوپی تو کبھی خالد چھوڑتے نہیں ہے, آج کیسے رہ گئی؟ جلدی جلدی ٹوپی اٹھائی ہے. دل کی دھڑکنیں تیز تھی, اللہ میرے خالد کی خیر کرنا, آج بنا ٹوپی کے گئے ہیں. جنگ میں دشمنوں کے بیچ میں خالد گھرے گئے. ادھر ابو عبیدہ بن جراح کا دستہ, ادھر بیوی کے ہاتھ میں ٹوپی. آپ نقاب پہن کے تیزی سے گھوڑا توڑا رہی تھی. دیکھا دستے نے جاتا ہوا, یہ خاتون کون ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا پکڑو اس سوار کو, دیکھو تو صحیح یہ کون جا رہا ہے. لوگ دوڑ کر کے گئے. حضرت خالد بن ولید کی بیوی نے کہا پہچانا, میرے قریب مت آنا, میں کوئی اور نہیں بلکہ خالد بن ولید کی بیوی ہوں. کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا خالد اپنی ٹوپی بھول گئے ہیں, وہ دینے جا رہی ہوں. یہ لوگوں نے کہا تھا ہمیں دے دو, ہم پہنچا دیں گے. خالد بن ولید کی بیوی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا, اس میں حضور کے بال ہیں اور یہ ہمارے گھر رہتے ہیں, ہمیں پتا ہے ان کا ادب کیسے کیا جاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. تاریخ رہی ہماری بیٹیوں کی, اور ٹوپی لے کے خود گئی. جس دشمن کے چھتے میں خالد ڈر چھپے تھے, دبے پہ گھرے تھے, اس کی جب جا کر کے صفیں پلٹنا شروع کی, خالد اپنی تلوار بھول گئے, بیوی کو دیکھنے لگے. اور بیوی نقاب میں تھی. آپ نے فرمایا کون ہے یہ جوان جس کی تلوار تھمتی نہیں, اور تلوار کے آگے کوئی ٹکتا نہیں. ہلکے سے نقاب سرکایا, مسکرا کے کہا خالد میں تمہاری زوجہ ہوں. سبحان اللہ. میں تمہاری زوجہ ہوں. کہنے لگے یہ مہارت کہاں سے؟ کہنے لگی سنو خالد, کل تک ٹوپی تمہارے پاس رہتی تھی, آج ٹوپی میرے پاس رکھی ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. یہ تھی میری قوم کی بیٹیاں, آج بھی بیٹیاں ہیں. اور یہ بیماری پھیل کہاں سے رہی ہے؟ تمہارے ٹیوشن, تمہارے کالج, تمہارے اسکول, تمہاری یونیورسٹیز کی غلط ملت تعلیم سے پھیل رہی ہے. صحیح بات ہے. ہم اس کے مخالف نہیں کہ بیٹیاں MBBS نہ بنے, ہم تو دعا کرتے ہیں ہر بیٹی MBBS بنے. لیکن بات بات پہ بندوقیں نکالنے والوں, بات بات پہ تمنچے نکالنے والوں, کیا تم نے اپنی قوم کے بچوں کے لیے کوئی CBSE کالج قائم کیا؟ کوئی انگلش میڈیم اسکول بنایا؟ کیا تعلیمی معیار ہے تمہارا؟ قوم کے لیے کیا کیا؟ 11 لاکھ جھگڑے میں اٹھا کے فخر سے کہتے ہو پیسہ چلا تو چلا, گیا تو گیا, عزت بچ گئی نہیں, عزت نہیں بچی. قسم خدا کی آج عزت گئی ہے, صرف تیری گئی ہے, کل تیرے گھر کی چلی جائے گی. اس پیسے کو صحیح جگہ لگاؤ, بچوں کو تعلیم دلاؤ, اسکول کالج قائم کرو, اور دنیا کو بتا دو محمد کے غلام کسی کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں اپنے دم پہ کم کے دکھایا کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اپنے کالج بناؤ, صحیح بات. اپنے اسکول بناؤ, بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے بیٹی رکھو. ہاں اگر کوئی کہہ دیتا نا تمہاری بیٹی فلاں کے ساتھ تھی, کہتا چپ کر, میری بیٹی پہ داغ لگا رہا ہے, میری بیٹی کی تو تسبیح نہیں چھوٹتی ہاتھ سے, کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے فلاں جگہ دیکھا ہے. وہ خود ہی مجرم بن جاتا کہنے والا. جب بھاگ جاتی ہے کہتا کر یوسف صاحب کوئی تعویذ دے دو, رات رات میں آ جائے. پھر رات رات میں لوٹا کے لا رہا ہے. مولانا ابرار صاحب کوئی تسبیح بتا دو کہ بیٹی آنکھ کھلے تو صبح کھاٹ پہ بیٹھی ہو. تیرے 22 سال کی غلطیوں پہ ایک تعویذ پردہ ڈالے گا؟ تیری 22 سال کی غلطیوں پہ تسبیح پردے ڈالنے کی؟ جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں MBBS بیٹیوں کو بناؤ, لیکن ایسے اسکولوں میں پڑھاؤ جہاں پڑھنے والی بھی بچی ہوں, پڑھانے والی بھی لڑکیاں ہوں. ایسی جگہ ٹیوشن پڑھاؤ جہاں پڑھنے والی بھی لڑکی ہو, پڑھانے والی بھی لڑکی ہو. لینے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا, 1-1 منٹ کا حساب رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ گھر سے چلی گئی تو اسکول میں ہے, جا کے دیکھ کہاں گل کھلا رکھے ہے. کتنی بیٹیوں نے باپ کے منہ کالے کر دیے. اللہ کی قسم بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اگر سر سے دوپٹہ سرکنے لگے تو یاد رکھنا تیرے گلے میں تو بندہ تھا پھانسی کا, حضور نے بندہ نکال کے دوپٹہ پہنایا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کسی سے پوچھو کیا حال ہے تو وہ سیدھا کہہ رہا پیر کا کرم ہے. غلط ہے.
یہ جملہ سیدھا کہتے پیر کا کرم ہے. رب کہتا سن، زمین میں دانے کو میں نے حفاظت بخشی، جی بے شک. ڈیلے زمین چیر کے میں نے نکالے، اس کو پتے میں نے دیے، ہوا سے جھولے میں نے جھلائے، شبنم سے منہ میں نے دھلایا، سورج سے طاقت میں نے دی، چاند سے خوبصورتی میں نے بخشی، ناچ کو میں نے ایک ایک دانے کے 70 میں نے بنائے. تو کہتا پیر کا کرم، پھر میرا کدھر گیا؟ جب بھی کہا کرو خدا کو یاد رکھا کرو، اور یہ کہا کرو دعا پیر کی غیر کرم خدا کا ہو رہا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کدھر جا رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر موج آ گئی بزنس میں تو پھر میرے ہی کرم ہے، اور اگر پھنس گئے تو یا اللہ تو نہیں پھنسا دیا. بن موسم بارش ہو گئی، جیبیں نکل گئی کتنی، اور سب کہہ رہے تھے کیوں برسایا بے موسم. اور جب تو نے 10 سال سے آلو کھود کھود کے تجوری میں رکھا، ایک بار زکوٰۃ اور عشر نہ دی، تب تجھے یاد نہیں آیا وہ خدا بھی ہے. صحیح بات، صحیح بات. علامہ توصیف کہہ رہے تھے گولیاں چلیں گی، میں کہتا ہوں چلیں گی، اور اس وقت تک چلیں گی جب تک روزی حلال نہیں کمائی جائے گی. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ یاد رکھیے، جب تک پیسہ حرام کا ہوگا ایسے ہی گولیاں چلیں گی، اور کوئی نہیں روک سکتا. روکنا ہے تو رزق حلال تلاش کرو، کھیتیاں اچھی ہو رہی ہیں تو عشر دیا کرو، آپ کے پاس پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیا کرو. اللہ اکبر، وہ رب کتنا کریم ہے. ہم نے تو اس سے دشمنی کی، ناراض ہو کے بیٹھ گئے، بن موسم پانی گرا دیا. اور یار وہ جب دینے پہ آتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا جب لینے پہ آتا ہے تو چمڑی پھاڑ دیتا ہے، جب لیتا ہے تو حلق سے نکلوا لیتا ہے. کہتے ہیں میرا بینک میں سیو ہے، میرا گھر میں سیو ہے. جب اس نے لیا نا تو بینک کو تک کے نکلوا لیے، جب اس نے لیا تو کٹیاں تک کی خالی کرا دی. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے خدا رسول کی فکر نہ کی، ہم نے فکر کی تو یاروں کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو مونچھ کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو ناک کی فکر کی ہے، ہم نے فکر کی تو اپنی فکر کی ہے. اعتقاد کھو بیٹھے ہیں ہم، یقین چلا گیا ہے ہمارا. اور کبھی تو یہ بھی تو بتا، تجھے خیال آیا خدا میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ کیا وجہ ہے 10 لوگوں کو ایک کتا گھیر لیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اس لیے کہ یہ یقین ظاہر ہو چکا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر یہ اعتقاد پکا ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو مصطفیٰ نے کہا اگر کلمہ پڑھنے والا ایک ہوگا تو 10 پہ بھاری دکھائی دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ختم ہو گیا. اور سب سے پہلے یہ اعتقاد میرے حضور نے بخشا تھا. سبحان اللہ. کتنا پکا اعتقاد بخشا. اجازت ہو تو بتا دوں، بری تو نہیں لگ رہی یہ بات، کڑوی ہے لیکن ہے سچی. یہ یاد رکھنا حضور کب آئے؟ جب ہم پتھروں کو پوج رہے تھے. کنفرم ہے؟ حضور تب آئے جب ہم پیڑوں کی پوجا کر رہے تھے. کنفرم؟ حضور تب آئے جب ہم چاند کی پوجا کر رہے تھے. حضور تب آئے جب ہم سورج کو سجدے کر رہے تھے. حضور آئے دنیا کو، حضور نے اپنی حقیقت سمجھائی، لوگوں کو سورج پلٹا کے دکھایا، فرمایا تو اس کے لیے نہیں، یہ تیرے لیے ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ سمجھایا تو چاند کے لیے نہیں، چاند تیرے لیے. درختوں کو بلا کے بتایا درخت تیرے لیے کہ تو درختوں کے لیے نہیں. بے شک. ہاں اتنا یقین دلایا حضور نے، قسم خدا کی وہ قوم جو باپ پہ یقین نہیں کرتی تھی وہ بن دیکھے پہ کتنا یقین کرنے لگی. سوچ بھی نہیں سکتے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ اعتقاد حضور نے بخشا، اور کتنا پکا یقین.